کے صدقے میں ملا ہے. توجہ ہے. اگر میرے نبی نہ ہوتے تو یہ نیٹ کا علم نہ ہوتا. جب اس علم کا یہ عالم ہے کہ 1 سیکنڈ میں امریکہ سے بات کر سکتے ہو, لندن سے فیس ٹو فیس بات کر سکتے ہو, تو ذرا بتاؤ کہ مدینے میں بیٹھ کے نبی تمہیں نہیں دیکھ سکتے؟ تو جس کا ایمان ہے وہ بولے کاش گنبد خضرا. اب ایک شعر کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں, کہ موت لے کے آ جاتے زندگی مدینے میں, زندگی مدینے میں, اور موت سے گلے مل کر, موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل. کوئی مجمع سے ایسا ہے جو نبی کے پیار میں نعرہ لگا دے؟ کھڑے ہو کے جس کو نعرہ یاد ہے. حضرت امام اعظم کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے سبق لے رہے ہیں. آواز تیز مت کرو, اس کو سیکھ لینا. اتنی آواز کر دو اے جوان جیو یار, اللہ خوش رکھے. اللہ 150 سال کی عمر عطا فرمائے, تاکہ 150 سال کی عمر ہوگی تو 150 سال تک نبی کے عشق کے نعرے لگاتے رہیں گے. کاش گنبد خضرا یا رسول اللہ دیکھنے کو جاتا, اور ان کے در پہ اختر, چھوڑ جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری, کہ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری, حسرتیں ہوئی پوری, اور سائل در اقدس, سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. کاش گنبد خضرا, پڑھئے جھوم کے, کاش گنبد خضرا دیکھنے کو شادی کے بعد بھی پڑھائی چلتی تھی مل جاتا. میرا کریم اللہ, تو خبر لانے والوں سے کہہ اللہ اللہ کر لے, کر دو, مزہ آئے گا. بولے اللہ, آپ بھی بولو بیٹے اللہ, اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اللہ اللہ کرو گے تو سینے پہ ضرب لگے گی, توجہ ہے, اور جب دل پہ ضرب لگے گی تو محل سینہ دھل جائے گا. پہلے خانقاہوں میں یہی ہوتا تھا, اب تو خانقاہوں میں خالی تجارت ہو رہی ہے. ہم سیدھی بات کر رہے ہیں, توجہ ہے. خانقاہوں میں 12 سال پہلے دل کو مانجا جاتا تھا جابر بھائی, اور اس کے بعد خلافت کا پٹا ڈالا جاتا تھا تاکہ یہ برتن دھل گیا, بالکل توجہ ہے, مانج دیا گیا ہے, صاف ستھرا ہو گیا ہے. آؤ ضرب لگاتے ہیں اللہ اللہ کی. مسکرا کے ذرا بولو سورج کو چمکانے والا کون چمکاتا ہے؟ دلی والے میرا جواب دینا ہے. سورج کو چمکانے والا, چاند کو کھلانے والا, تاروں کو جھلملانے والا, سمندروں کو چلانے والا, پھولوں کو مہکانے والا, زمین کا سینہ پھاڑ کر پیڑ پودوں کو اگانے والا, ان پیڑ پودوں پہ الگ 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 ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا, توجہ ہے, ذائقے کے پھلوں کو پیدا کرنے والا. سوراخوں میں اپنی تقدیر کو چمکاؤ اور تقدیر پہ ایمان رکھو. دیکھو سوراخوں میں چونٹیوں کو روزی دینے والا. میرے حبیب کو پیش کر دو. بات بتا دو بیچ میں روک کے, کل ہم نے ایک سیب کو کاٹا, بند بالکل خراب نہیں, بہت خوبصورت سیب. جب چاقو سے کاٹا تو سیب کے اندر کیڑا, خاموش ہو گئے, اور وہ زندہ. رحمتیں بدلے میں حیرت میں پڑ گیا, انسان کو تھوڑی سی آکسیجن نہ ملے, معاف کر سانس دیے نیچے اوپر جاتے ہونے لگتا ہے. میں نے کہا یہ کیسے یار,
توجہ ہے. میں نے کہا بند پتھر میں کیڑے کو کھلانے والا, اس کے سانسوں کو چلانے والا, توجہ, سمندروں میں مچھلیوں کو کھلانے والا. گولڈن جملہ, ماں کے شکم میں, نوجوانوں ذرا سوچیں, ماں کے شکم میں نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد بغیر آکسیجن کے زندہ رکھنے والا, کھلانے والا, پلانے والا. 9 مہینے کے بعد میں بچہ ماں کے شکم سے باہر آ جائے, ایک پنی میں ڈال کے منہ بند کر دو, ٹیپ لگا کے رکھ دو. سائنس کہتی ہے, دلی کے ایمس کے ڈاکٹر کہتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جب آکسیجن نہ ملے گی دم گھٹ جائے گا, مر جائے گا, سانسیں رک جائیں گے. میں نے کہا میرا اللہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک نازک سی جھلی میں بند کرنے کے بعد ان سانسوں کو چلانے والا, کھلانے والا, پلانے والا. آؤ ایک جملہ اور نوٹ کرو, گائے بھینس بکری وغیرہ وغیرہ جانوروں کے تھنوں کو کاٹ کے دیکھو, خون نکلے گا, دہنے بیٹھ جاؤ, ان تھنوں میں دودھ نکلے گا, ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا. مسکرا کے اپنے رب کی وحدانیت بیان کرے, ان تھنوں میں دودھ پیدا کرنے والا اللہ. آؤ جملوں کو سمیٹنے لگا ہوں. مکھی کے منہ میں, دلی والوں, مکھی کے منہ میں, مکھی کے منہ میں, مکھی کے منہ میں شہد پیدا کرنے والا اللہ. سانپ کے منہ میں زہر پیدا کرنے والا اللہ. میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا سب ہوش میں ہو نا؟ سننا چاہتے ہیں سب؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون نہیں سننا چاہتا. ہوش ہے کہ دلی والوں کا جوش ہے یار. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, آپ کے لیے, آپ کی مسکراہٹ کے لیے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے, کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. سنے میرا کریم اللہ, توجہ توجہ توجہ. رب نے اعلان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. توجہ ہے, شراب عشق آج نوجوان شراب کی دکانوں پہ کھڑا ہے. سن لیں ایک جملہ اور سنیں. آج ہمارا نوجوان عیاشیوں کے اڈوں پہ کھڑا ہے, دل روتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. پچھلے مہینے 2 مہینے پہلے کی رپورٹ سنو, کانپور شہر کی جب میڈیا نے دکھایا 15 سال کی ہماری بیٹی. اے بیٹا ادھر منہ کر کے بیٹھو, ادھر بیٹھو. تم جیسے بچے ہم نے پڑھا کے مفتی بنا دیے سب. بیٹھ جاؤ آرام سے, غور کرو بیٹا. ادھر ایک بات یاد رکھنا, برا نہ ماننا, بچوں کی حرکتیں گھر کی تربیت کا پتہ دے دیتی ہیں. اللہ تعالی جملہ گہرا ہے, سمجھنا ہو تو سمجھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ماں باپ کی کہیں نہ کہیں تربیت کی کمی رہتی ہے. غور کریں, ہمارے بھی بچے ہیں, ہمت نہیں ہے, ضرورت نہیں جیسے محفل میں بیٹھے گا بیٹھا رہے گا. اس لیے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر آج کمیاں ہیں, برا نہ ماننا. ضرورت ہے, تم میرے اپنے ہو یار, غیر نہیں ہو, میرے اپنے ہو. کوئی رشتہ نہ صحیح مگر ایک رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھنا, یہ ڈانٹتا ہے نا وہ کچھ کام کی باتیں بتاتا ہے. بیٹھو بیٹے, غور کریں میرے جملے پہ. 15 سال کی بیٹی ہے. کتنے سال کی ہے؟
चलना शुरू करें। 15 साल की बेटी, भैया वहीं करो जहाँ था प्लीज, हमारा मजार बन जाएगा जल्दी। मैं जहाँ था वहीं कर दो, जहाँ मैंने नहीं जहाँ मैं, आप टेंशन ना ले, वो तो मैं बोलूंगा, जहाँ था वहीं रुक गया। 15 साल की बेटी है, आप चलना चाहें तो चलना, मतलब अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया। रात के सन्नाटे में माँ को नशे की गोलियां देके इख्तियार दिया है तो रोज अय्याशियों के अड्डों पे जाने वाली 15 साल की बेटी, मर्जी पर इस्तेमाल करने की कोशिश और बढ़ाएं, जो कुछ है ना वो मसाला दे दे, गौर करें। जब 5 वक्त 15 साल की लख्ते जिगर है, अल्लाह के दिए हुए इख्तियार माँ को नशे की गोलियां देकर मस्जिद की तरफ अय्याशियों के अड्डों पे जाती है। माँ एक जमाने तक गोलियां खाती रहती, माँ को पता नहीं, मगर जब माँ बीमार होती है, आपके खुदा की मर्जी क्या है, आपके रसूल की मर्जी क्या है, आपके इख्तियार है। जब माँ बीमार होती है, डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाते हैं, तो डॉक्टरों ने कहा माँ ये जिस्म कुछ करना चाहता इतना नशे की गोलियां ना खाया करो, कर सको तवज्जो है, एक वक्त ये तुम्हारी सेहत के लिए खराब है। किसी काम का ना रहेगा, आंसू निकल जाएंगे नौजवानों आपके। जिस्म साथी नहीं दे रहा, और वो बेटी किसी गैर की पढ़ी नहीं नहीं थी, जाती है, मेरी आपकी बहन। पढ़ी जाती थी उस वक्त क्यों ना पढ़ी। और करें, उस माँ ने कहा, उस बूढ़ी माँ के जुमले सुनो, जब डॉक्टर ने कहा माँ और बूढ़ी माँ इतनी गोली नशे की ना खाया करो, चाहिए तो बूढ़ी माँ ने कहा डॉक्टर साहब मैंने आज तक नशे की गोलियों का रंग तक भी नहीं देखा, बारगाह में झुकाते रहो। याद मेरी कौम की बेटियों का हाल है। तो ऐसी उम्मत बनाया है, अल्लाह फरमाता कल कयामत में 3 लोग मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाले जाएंगे। कितने लोग? में सबसे 3 लोग कौन कौन है, छांटना शुरू कर दें। मेरे आका ने फरमाया नंबर 1 वो भाई कि जिस भाई ने अपनी बहन की तरबियत नहीं की, बहन को नहीं समझाया। हदीस में उस शख्स के लिए दय्यूस कहा गया है। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में हुक्म होगा इस भाई को पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। नंबर 2 वो बाप कि जिस बाप ने अपनी बेटी की तरबियत नहीं की, बेटी को नहीं समझाया, बेटी कहाँ जाती है, क्या खाती है, क्या लाती है, क्या पहनती है, बेटी की जिंदगी का मुहासबा नहीं किया, बेटी की जिंदगी को नहीं देखा। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कितने लोग गए? कौन कौन? भाई भी गया, बाप भी गया। नंबर 3 वो शोहर कि जिस शोहर ने अपनी बीवी को कभी नहीं समझाया, मजहब इस्लाम की बातें नहीं बताई, तरबियत नहीं की। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। तो आप सबसे अच्छे हो और ये काम आपसे हो ना सके तो कहीं ना कहीं कमियां हैं। खैर उम्मत नहीं हो, खैर उम्मत। हालात बिगड़े हैं साहब, तो ऐसे बनोगे। जरूरत है कि बेटियों को आप नमाजी हो तो टाइट निगाह से उनकी जिंदगी गुजारो। आप दीनदार हो, घर वालों को दीनदार बनाओ। और जब चेन्नई का आप वाकया खैर पिछले उम्मत महीने नहीं बनते सुना आपने? रहोगे तो चेन्नई में सबसे बड़ा हार्ट का जो सर्जन था, हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो दिलों को बचाता था, वो बंदा हमसे गुजर रहा है। कितने दिलों का ऑपरेशन किया था उस बंदे ने। मोमिन होने के बाद अच्छा क्यों ना परेशानी आए, मगर जब हार्ड हुआ तुम्हारे लिए तो कहा पूरे हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको बचाने में लगे हैं, काम करते हो बुरे बातों सारी मशीनें बचाने में लगी है, तो जिसको मगर अच्छा पूरे करने के लिए हॉस्पिटल का भेजा गया सिस्टम हो, फेल। जिसको बुरे काम से रोकने के कोई बचाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। वो डॉक्टर जो स्पेशल था हार्ट का, तुम ही से वो कितने दिलों को बचा दिया, मगर जब खुद को हार्ड आया तो ना बच सका। जिसके क्या काम जिंदगी को समझाया आपने? क्या हमारी ये जिंदगी रही है कि हम याशु के अड्डों पर अपनी जिंदगी को गुजारे? कुछ तो किया है जो इज्जत दे रहे हैं। क्या हमारी यही जिंदगी है? सुनो, कौशाम्बी के इलाके में, बच्चों को पढ़ाएं। यूपी में कौशाम्बी जिला है। जब मैं वहां तकरीर के लिए पहुंचा, लेट पहुंचा, रात को 11:30 बजे, नमाज ईशा मैंने नहीं पढ़ी थी। ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मुफ्ती साहब जब मैं मस्जिद में पहुंचा, रात के 11:30 बजे हैं, 18 साल का नौजवान है, सजदे में अपने रब को कैसे राजी कर रहा है। अल्लाह ने आपको सजदे में पड़ा है दिल्ली वालों, और चीखें निकल रही है, कोई नहीं है, तन्हा है मस्जिद में और अपने रब को राजी कर रहा है, रो रो के दुआएं कर रहा है।
اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ کبھی تم نے خیال کیا کہ ایک آج دن حال تہجد یہ ہے میں کھڑے بچہ ہو جائیں؟ دکان پہ نہ جائے، کارخانے میں نہ اور جائے، سب سے بڑی کمیاں ماں کی یا ماؤں کی، مائیں بھی غور کریں۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ٹینشن نہیں۔ اگر ماں نیک ہوگی بڑا تو سانحہ بیٹے ہے، جس نیک خدا ہوں نے گے، پیدا کیا ماں نیک ہوگی اس کی بیٹیاں بندگی پارسا ہوں گی۔ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ماں اور گھر کا عیاش کام ہوگی بگڑ بیٹا جائے بھی تو سب عیاش چیز ہوگا، بیٹی بھی عیاش ہوگی۔ یہ بگاڑ دیا، وہ بگاڑ دیا، یہ نقصان، اس وہ لیے میں نقصان۔ ماں سے گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے اس کو تم خدا پردے کے کا ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ رسول کا فرما بردار نہ بنا سکے، آپ روتے رہیے، رات پھر کی آپ کی تنہائی میں اولاد آپ کبھی کی فرما اٹھو، بردار نہ بنے گی۔ تہجد کے لیے وضو لاکھ کر لو چیزیں یار۔ کچھ بھی کریں، اگر یہ چاہو تم اپنا ذرا فرما بردار اچھا بناؤ 5 وقت کے تو تو اللہ پڑھتے اس ہی کے ہو، رسول کا فرما بردار بنا دے، مگر تمہاری 5 اولاد وقت سے فرما ہٹ کے بردار نا ہو جائے گی تمہاری۔ کبھی تہجد کے لیے وضو کر کے سمجھ رہے رب کی بارگاہ میں جب دنیا تم سو جائے تو اور کھڑا ہو اللہ جائے۔ فرماتا ہے کہ بول دو میں بول اس دو قوم بول کو دو بدلتا بول بھی نہیں تو بدلنا نہیں چاہتا۔ دنیا سو جائے تو وضو کر کے کھڑا ہو جا۔ اعمالکم اعمالکم، ذرا اپنے تمہارے رب سے گڑ اعمال گڑا کے تمہارے دعا تو ہاتھ کر میں۔ لے۔ یہ حاکم حاکم نہیں ہے، میرا رب تو جس تم کہتا ہے، تھراتے ہو تو ایک کانپتے بار ہو، کچھ مجھے نہیں رب ہے۔ کہتا ہے، میں تمہارے 70 بار اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو حاکم عدل کیا آئیں گے، مانگتا ہے میرے اعمال بندے؟ برے ہیں تو حاکم تیرا رب ظالم حاضر ہے آئیں نا؟ گے، روک نہیں سکتے آپ۔ آج بھی مجھے عرفات کے میدان کے وہ لمحہ گویا یاد ہے۔ پتہ یہ چلا، یہ ہو سکتا ہے کچھ جو حاجی حاکم صاحبان آئے بیٹھے ہیں، یہ ہماری عرفات کے میدان سے جب بدعمالیوں دو کا نمازیں تاثر مکمل ہے۔ کرنے کے بعد نیک حجاج عمل کا اگر قافلہ ہو نکلتا جائے ہے مولانا تو جاوید اللہ صاحب، تعالیٰ تو ابھی بدلنے اللہ کو کی تیار عزت ہے۔ کی قسم چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کیا آپ دیکھتے نہیں ہو؟ وہ ظہر یہ کی سورج نماز کے ڈوبا بعد کا تھا ٹائم سرکار نے تو رات ہو گئی، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کیا دھوپ میں سوچا کھڑے ہو تھا کر کہ اپنی ایسا امت کے اندھیرا لیے آئے گا چمکتے اس سورج کے انداز بعد؟ میں اس انداز اب میں رات ہاتھوں ہو کو اٹھا گئی، کے دعائیں فرمائی لگتا تھی۔ نہیں ہے کہ دن نکلے کس گا، کے لیے؟ لیکن صبح کس جب کے ہوگی لیے؟ تو پھر چمکتا ہوگا جنت سورج۔ تو ان کے قدموں تو میں ہے یار، روزانہ کوثر تو ان کے ایسا قدموں میں ہے یار، اندھیرا پوری کائنات تو پوری اللہ نے ان کے دنیا قدموں میں میں اندھیرا رکھی ہو ہے۔ جائے، کس کے لیے رو رہے ایسا ہیں؟ اجالا کہ پوری دنیا میں امت کے لیے عشق ہو تو ایسا ہو۔ کوئی نہیں بدل سکتا، دلی والوں یہ ہے عشق، وہ بدلے گا۔ محمد عربی تمہارے عشق میں رو رہے ہیں۔ بدلو تم نے تو کبھی حالات زہرا کے بابا کے عشق میں رو کے دیکھا ہے؟ نہ بدلو گے تم نے کبھی رو کے دیکھا ہے فاطمہ کے لاڈلے کے عشق میں؟ فاطمہ کے بابا کے عشق میں کبھی رو کے دیکھا ہے؟ کبھی روئے ہو تم؟ بدلنے کو آئے دیکھو محمد عربی تمہارے پیار میں رو رہے ہیں، امت کے عشق میں رو رہے ہیں۔ غلام بنانے کے لیے ذرا تو عشق میں رو لے اور عشق میں رو کر تہجد میں کھڑا ہو کے اپنے رب کو راضی کر لے، اور پھر یہ کہہ دے کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مسلک اہل سنت مولانا شکیل احمد صاحب رضوی، واہ واہ واہ، بے شک بہت اچھا۔ تو ایک ایک کر کے سنو دلی والوں، مشتمل آیات دنیا کا ٹارگیٹ تم ہو، اور یہ جملہ دلی میں کہہ جاتا ہوں، ایمان والوں کو دنیا کا ٹارگیٹ تم۔ جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے۔ کبھی احساس نہیں کرتے؟ نوجوانوں غور کریں میرے جملے پہ، دنیا کا نشانہ تم۔ بلند آواز سے پڑھی توجہ ہے؟ قرآن نے تو ان کی آواز داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ نماز قرآن، تو چیخ پڑے، کسی کا پوری دنیا، ہندوستان نہیں، کسی کی پوری آنکھیں دنیا کی بات کرنے لگا ہوں۔ کئی ملکوں تو میں نے دیکھا ہے، بے سب ہوش کی ہو نظر گئے، میں تم ہی جب کیوں چبھے ہوش ہو؟ آیا تو ذرا توبہ مسکرا دو اس کی، جملے توبہ پہ، کرنے کے بعد سب کی نظر میں تم ہی کیوں چبھے ہو؟ دھرم تو اور بھی ہیں، ہم نے تمہیں لوٹا، لوگ تو اور بھی ہیں، شفیع بھائی سب کی نظر میں تم کیوں چبھے ہو؟ پتا چلا کچھ تو ہے، فلاں جگہ یہ لوٹا تھا، یہ کچھ معاف تو ہے، اتفاق چور سے کی نظر بعد میں ہوتی وہاں ہے یہودی کے جہاں پاس مال پہنچا۔ ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ؟ گھبرانا نہیں ہے، ہمارے سینوں میں جو دیا ہوا عشق نبی ہے، نبی کا دیا ہوا ایمان کا خزانہ ہے، ہم سب کچھ دے سکتے ہیں اس ہم معاف ایمان نہیں کا کریں سودا۔ گے، جو ہم سے تم نے لوٹا ہے وہ واپس سونا جنگل رات اندھیری، ہم نے توبہ سیاہی بدلے کالے ہے، اور سونے والوں
جاگت رہیو چوروں کی